السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. ہفتہ یعنی مہینہ جنوری ختم ہونے کو ہے اور کچھ چیزیں وضاحت کے ساتھ سامنے آ رہی ہیں. دیکھیں 2-3 چیزیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں اور اس میں بہت سی گفتگو ہو رہی ہیں اور بہت سی باتیں ہو رہی ہیں. ہمیں دیکھیں کاروبار کو بچانا ہے پاکستان کے اندر، اور ہم اب کاروباری افراد کو تباہ و برباد کرانے پہ سوچ رہے ہیں. اور ملک ریاض آپ کے سامنے آج کل کی ایک بہترین مثال موجود ہے. ہم جو جن لائنز پہ جا رہے ہیں اس سے ملنا کچھ نہیں ہے. آپ کو یاد رکھیے گا اس سے نقصان ہے اس ملک کا، بہت نقصان ہونا ہے. پہلے ہی آپ کے یہاں کاروباری کیا ہو رہا ہے اور باقی حالات کیا چل رہے ہیں وہ سمجھیے گا. اور دوسرا، اس ملک میں سیاسی عدم استحکام ہے. بتا دیں وہ نہیں ٹھیک ہو سکتا. آپ چاہتے ہی نہیں ہیں. آپ کہہ رہے ہیں جو ڈنڈا میں نے پکڑا ہوا ہے وہی ڈنڈا میرا ہے اور وہی میں جو ہانکتا رہوں گا، جو میں کہوں گا وہی ہوگا. یہ نہیں ہوتا. جمہوریہ میں کچھ لے دو کی پالیسی ہوتی ہے، کچھ مانا جاتا ہے، کچھ بنوایا جاتا ہے اور پھر آگے چیزیں چلتی ہیں. لیکن جس طریقے سے آپ یعنی اس مذاکراتی عمل کو لے کر چل رہے ہیں، ذرا غور تو کریں نا. یعنی 42 دنوں کے اندر کیا گیا وہ ایک چھوٹا سا ایشو، کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس تو نہیں ہے. یعنی یہاں ہوتا ہے جی آج ایک ٹھیک ہے کمیشن بنانے کے لیے تیار ہیں، ٹی او آر پہ لڑائی شروع ہوتی تو پھر سمجھ میں بات آتی. یعنی ابھی تک تو آپ جوڈیشل کمیشن کی ہاں یا نہ ہی نہیں کر سکے. اس حکومت کی کیپیسٹی یہ ہے. یعنی پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2017 کے تحت اختیار ہے اور وفاقی حکومت کا اختیار ہے. وزیر اعظم نے بنانا تھا، کون سا ایسا مشکل کام تھا، کون سی بڑی راکٹ سائنس تھی. آپ کہتے ٹھیک ہے جی جوڈیشل کمیشن بنا رہے ہیں، ٹی او آر پہ بحث ہوگی، پھر ایک سٹیپ آگے نظر آتا. لیکن آپ تو جوڈیشل کمیشن سے ہی بھاگ گئے. اور آپ کے اندر میں یعنی پیپلز پارٹی اور لائن لے رہی ہے، اے این پی اور لائن لے رہی ہے، ایم کیو ایم اور لائن لے رہی ہے، اور نون لیگ میں تو 10 لائنیں ہیں. ہر کوئی اپنی مرضی کا بیان بنا رہا ہے، ہر بار کو اپنی مرضی کا بیانیہ لے کے آ رہا ہے کہ ہم نے ایسا کرنا ہے ویسا کرنا ہے. اب سیریسنس نظر کہاں آ رہی؟ اس کا بڑا آسان حل تھا. یعنی آپ ان جھگڑوں کی طرف پڑے ہوئے ہیں، آئیں الیکشن نئے اعلان کر دیں. میں پولیٹیکل، یہ میری اپنی ذاتی تھنکنگ ہے. آئیں الیکشن نیا اعلان کریں اور کہیں آ جائیں الیکشن، اور اس کے بعد فیصلہ کر لیں. یہ بھی نہیں کرنا آپ نے. آپ کو پتہ ہے کہ فارم 45 اور 47 گلے، اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ فارم 45 47 یہ کھلنے نہیں دیں گے. طاقتور لوگ ہیں. آپ اگر اس طرف جائیں گے بھی تو کل یہ بہانہ ہوگا کہ نہیں جناب اس کے علاوہ ہمارے پاس حل کوئی نہیں ہے، ہمارے پاس اس کے علاوہ حل کوئی نہیں ہے. اب اس کا حل کیا ہونا ہے، نتائج کیا نکلنے ہیں، یہ سوچنے والی باتیں ہیں. یہ تکلیف دہ باتیں ہیں، یہ بہت ہی تکلیف دہ باتیں ہیں. اور ان تکلیف دہ باتوں سے نکلنا کیسے؟ آپ کو ملک کو آگے لے کے جانا ہے نا، تو ملک کو آگے لے جانے کے لیے حالات بنائے نا ایسے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اچھا جی وہ جی ہمیں پسند نہیں آیا، وہ بات ایسے کر دی، ٹویٹر ہینڈل سے ایسا ہو گیا. وہ بھئی یہ ہوتا رہتا ہے یار. سیاسی باتیں جو آپ آئیں بتائیں اس ملک کو اسٹیٹسمین کیسے بننا ہے. اس اسٹیٹسمین بننے کے حوالے سے بتائیں آپ کیا ہوگا، کیسے کریں گے آپ. وہی وہاں پازیٹیوٹی نظر آئے گی تو ملک چلے گا آگے نا. جب وہاں پازیٹیوٹی ہے ہی نہیں، وہاں آپ کا ایجنڈا ہی کچھ اور ہے. آپ کا ایجنڈا ہے ڈنگ ٹپاؤ پالیسی. وقت گزر گیا ہے، 1 سال ہونے کو آ گیا. 8 فروری کو 1 سال ہو جائے گا الیکشن ہوئے کو، اور ہم اس سے آگے وقت گزاری جائیں جتنی دیر حکومت رہے، آپ کا پھدو لگا رہے، آپ کا سسٹم چلتا رہے، کوئی پوچھنے والا نہ ہو. ورنہ یہ 2.5 سالوں میں بتا دیں کرپشن کے کتنے کیسز کی ہیں. معاشرہ سیاسی انجینئرنگ، پولیٹیکل انجینئرنگ کے علاوہ کوئی پوچھ نہیں سکتا. پولیس کو بھی کچھ نہیں کھینچ سکتے آپ. ورنہ ایسا ہوتا تھا پولیس کو خوف ہوتا تھا، ایف آئی اے کو خوف ہوتا تھا، اینٹی کرپشن کو، نیب کو، انہیں خوف ہی کوئی نہیں ہے. وہ دل دہاڑے جو مرضی کرتے رہیں، غلط بنائیں، سیاہ کریں، سفید کریں، انہیں پتہ ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. انہیں کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے، بدماشی کرنے کی کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے. اور ایک بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ دیکھیں کاروباری حضرات کے حوالے نا، اور یعنی ایک سوال اٹھا دیکھیں، اور یہ غلط نہیں تھا. ای سی ایل میں ملک ریاض کا نام لکھنا بنتا ہی نہیں تھا، اور یہ نواز شریف کے دور، شہباز شریف جب وزیر اعظم بنے تب یہ نکلا گیا. اور یہ غلط نہیں ہے. عمران خان کے دور میں تو نام ڈالا تھا. اگر عمران خان اگر ان چیزوں کو دیکھتا، اور یہ زیادتی تھی ایک کاروباری شخصیت کو جو ملک میں امپلائمنٹ جنریٹ کر رہا ہے، جو ملک کو آگے لے کے جا رہا ہے. کرپشن کا آپ نے جو اصل لوگ ہے وہ منبع وہ پکڑا نہیں ہے، اور وہ بندہ جو ہے باہر جا کے دنیا میں اتنا بڑا نام کر دیا اس نے. آپ کا یعنی دبئی کے اندر اتنا بڑا پروجیکٹ بتا دیں ذرا کون شروع کر پا رہا ہے. یہ کریڈٹ جاتا ہے. ویسے تو بہت سے انویسٹر ہیں وہاں پر، بڑے بڑے پلازاز بن رہے ہیں، بڑی بڑی سٹوریز بن رہی ہیں، لوگ آ رہے ہیں، انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. آخر دیکھیں دبئی کو اتنا ڈیولپ کر لیا
یہی اگر ملک ریاض کو آپ نے گوادر میں لگایا ہوتا تو یہ بھی ایک شکل بنا دیتے. آپ کے سامنے ہے کراچی جو ملک بیریا ٹاؤن بنایا ہے, جا کے دیکھے تو صحیح, آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے یہ لے کر چلے گئے. اور زاہد کشکوری نے 2 باتیں میں نے آج ذکر کرنی ہیں. ان کی رپورٹ یہ ہے کہ 2000 لوگ روزانہ ہنرمند افراد جو ہے ملک سے باہر جا رہے ہیں, اور 35 لاکھ افراد ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں. برین ڈرین اس کو کہتے ہیں. یعنی اس ملک میں لوگ کیا کہیں, ہم تو مجبور ہیں, ہمارا تو جینا مرنا اس ملک کے ساتھ ہے. روزی روٹی ہم نے 9 مہینے میں یو کے رہ کے, میں چاہتا تو میں بھی وہاں سیٹل کر سکتا تھا, بچے بھی سیٹل کرتا, پر میں رکھ کے کیا کرنا تھا. میرے لیے یہ ملک اہم ہے, حضرت صدیق کے لیے یہ ملک, ہم سب کے لیے یہ ملک اہم ہے. لیکن وہ بیچارے کیا کریں, ہر کوئی نہیں لڑ سکتا. ہر کسی نے لڑنا ہو تو بڑا مشکل کام ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور اب ایک بات بڑی کمال کی آئی ہے, میرے پاس اب پتہ نہیں, اب تحقیق آپ نے کرنی ہے. FIA وہ بندہ ڈھونڈ رہی ہے جس میں مریم نواز کے متحدہ عرب امارات کے صدر کے ساتھ جو ٹویٹ کر کے ایڈٹ کی تھی AI کے ذریعے, اس میں پیش بھی ہوا. جو سوشل میڈیا 2 ایکٹیوسٹ ہیں, ان کے ساتھ میرا آج جا کے ڈسچارجگی کا کیس لڑا, لیکن ان کو جوڈیشل کر دیا ہے. اب ضمانت کی درخواست کل دائر ہوگی, اور کوئی امید بڑی ہے کہ ضمانت ہو جائے گی. کوئی چیز ایویڈنس تو ایسی ہے نہیں, نہ ریکارڈ پہ ایسی چیز ہے. لیکن آپ یہاں سے اندازہ لگائیں, ابھی PK ایکٹ کے اندر جو ترامیم ہو رہی ہیں, مریم نواز کے اسسٹنٹ ہے ذیشان, اور وہ تصویر ایکسپوز کی تھی, اور سب سے زیادہ میڈیا کو یہ تصویر اسی اکاؤنٹ سے ملی. ٹھیک ہے نا. اور اگر یہ ایڈٹ کی تصویر تھی تو ابھی تک ذیشان کے خلاف کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا گیا. اس پوسٹ کو 7 لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں, اور یہ FIA کو نہیں ملی. یعنی ہم شخصیت پرستی میں آ گئے ہیں. حکومتیں وقت اپنے طریقے سے استعمال کر رہی, اور یہ بھگتنا تو پڑے گا. مذاکرات کے حوالے سے عرفان صدیقی صاحب بڑا بولے ہیں. اب کیا کہنا ہے, نظر تو آئے, اب دوڑائیں صحیح نا آس پاس کہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے. اور انہوں نے کہا جاری رکھنے کے لیے کوشاں کہتے ہیں, کچھ دن ٹھہر جاتے اور ابھی نہ جائیں, موسم سازگار ہونے دیں. موسم سازگار سے کیا مراد ہے عرفان صدیقی صاحب؟ اور عمران خان کی رائے سے ہٹ کر رائے بنا سکتی ہیں تو اپیل ضرور غور کریں. اس پہ شیخ وقاص اکرم نے 2 ٹوک موقف پیش کر دیے. وقت دیا تھا کہ آج رات 12 بجے تک جوڈیشل کمیشن کا قیام کر کے نوٹیفیکیشن جاری کرے, ورنہ مذاکرات ختم. اگر آج نہیں تو مذاکرات نہیں, کوئی چوتھی نشست نہیں. یعنی اس پہ جوڈیشل کمیشن کا بنانے میں حرج کیا ہے؟ یعنی اس میں کون سا کسی کو گلٹی کہہ رہے ہیں؟ اصل تو ڈگ کرنا ہے. اور وہ حکومت وقت ہوگی, حکومت وقت سارے ادارے حکومت وقت کے ہیں, کسی نے وہاں باریکی میں جانے دینا ہے. لیکن آپ کمیشن بنانے سے اتنا ڈر رہے ہیں, اصل تو آپ کے پاس کنٹرول ہے, آپ ساری چیزوں کو اپنی مرضی سے کنٹرول کرتے ہیں اور ان کو اسی کے مطابق لے کر چلتے ہیں. یاد رکھیے گا, یعنی آپ کے پاس اختیار ہے, جو مرضی اختیار کو جس طرح مرضی استعمال کر لیں, لیکن نہیں. اس کی وجہ ہے کہ آپ جھوٹ پہ کھڑے ہیں, جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. ایک زیادہ پڑھے لکھے نہیں, دوسرا جھوٹ ہم کھول کے بولتے ہیں. سندھ ہائی کورٹ کے اندر میں نے آپ کو پہلے پروگرام میں بتایا تھا 12 ججز تعینات کر دیے. اب ان ججز تعینات ہونے کا سیاسی سسٹم سمجھیے گا. 2 ڈسٹرکٹ جج ہیں, ایک پروسیکیوٹر جنرل ہے جو حکومت سندھ کا, ایک ایڈوکیٹ جنرل ہے, 3 ڈپٹی اٹارنی جنرل ہیں, 2 اسسٹنٹ اٹارنی جنرل ہے, 2 پروسیکیوٹر جنرل ہے, اور صرف ایک ایڈوکیٹ انڈیپینڈنٹ ہے جو سپریم کورٹ کے ہیں. یعنی یہیں سے اندازہ لگا لینا بھئی, اٹارنی جنرل آفس, ایڈوکیٹ جنرل دفتر, پروسیکیوٹر جنرل دفتر, یہ سارا کون ہے؟ سیاسی لوگ ہیں. یہ سب سیاسی لوگ ہیں, یہ سب سیاسی لوگ ہیں, اور سیاسی لوگ نہ ہیں. جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا ایک چیز کا ذکر ہوتا رہا کہ انہوں نے ذکر جو کیا کہ انتظامی کمیٹی جسٹس یحییٰ افریدی, جسٹس امین الدین کو بھی توہین عدالت کا نوٹس جاری کرنے کا اختیار ہے. یہ سوال اٹھایا ہے یہاں پر, ہم ادارہ بچانے لگے ہوئے ہیں. یہ بڑی زبردست بات ہے. اور ایک اور زاہد کشکوری کے حوالے سے جو بات چل رہی ہے اس کی تحقیق ہونا ضروری ہے, لیکن انہوں نے اب ذکر کیا وی لاگ میں کہ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کی گزشتہ دنوں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل جو ہے نا ساحر شمشاد مرزا سے ملاقات ہوئی. اور یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب جنرل باجوہ کو ملاقاتیں محدود رکھنے کا کہا گیا تھا. اور ملاقات کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ جنرل فیاض کا ملٹری ٹرائل
وہ بقول اس کے وہ مکمل ہو چکا ہے، اور اس ماہ کے آخر میں یا اگلے ماہ کے شروع میں فیصلہ سنایا جاتا ہے۔ ہم کافی عرصے سے سن رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، اب دیکھیں ہوتا کب تک ہے، یہ علیحدہ بات ہے، یہ دیکھنے کی بات ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔